اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں، جسے مرحوم مجلسی نے بہار کی جلد نمبر 27 ہے، صفحہ نمبر 151 ہے، حدیث نمبر 19 کے تحت اس روایت کو بیان کیا ہے کہ فرماتے ہیں لا یبغضکم الا ثلاثہ، کہ اہل بیت تم سے محبت کے مد مقابل جو بغض کرنے والے ہیں تم سے بغض نہیں کریں گے، الا ثلاثہ، مگر 3 قسم کے گروہ ایسے ہیں جو اہل بیت تم سے بغض کریں گے۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ ولد الزنا، یعنی وہ شخص جو حرام زادہ ہے، جس کی ولادت طیب نہیں ہوئی ہے، پاکیزہ ولادت نہیں ہوئی ہے۔ اور یہاں بھی باقاعدہ جملے موجود ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ان کی ماؤں کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ان کی ولادت طیب نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں شیطان زنا کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں بعض فقہا بیان کرتے ہیں کہ در واقع یہ مجسم انسان کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ یہ شیطان جو انسان کی صورت میں ہے یہ ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس وجہ سے وہ حرام زادہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض یہ تعبیرات کی ہیں، بعض کہا کہ نہیں، شیطان سے مراد یہاں ابلیس ہے، کہ وہ ابلیس در واقع اس عمل مباشرت میں شریک ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ شخص حرام زادہ پیدا ہوا ہے۔ خوب، پس پہلا ہے کہ حرام زادہ جو ہے وہ اہل بیت سے بغض رکھے گا، ہرگز محبت اس کے وجود میں نہیں ہوگی۔ دوسرا کون سا ہے؟ وہ منافقن، یعنی منافق وہ شخص ہے کہ جس کے وجود میں اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا گروہ جس کے بارے میں رسول خدا فرما رہے ہیں وَمَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ وَهِيَ حَائِضٌ، یعنی جس کی ماں حالت حیض میں حاملہ ہو جائے، ایسا شخص کبھی اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ چونکہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت صرف طیب الولادت انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ایام ولادت باسعادت کے صدقے میں ان کے فرزند مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔